ناظرین ایک دفعہ پر آپ کو اس پروگرام کاوش میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ آج کا جو موضوع ہے وہ جو لاہور میں ہونے والا کل بم بلاسٹ دہشت گردی کے حوالے سے یہ پروگرام، اس میں صرف یہی نہیں بلکہ میڈیا کے جو لوگ شہید ہوئے کراچی میں تیمور، اور جو زخمی ہوئے لاہور بم بلاسٹ میں آج ٹی وی کے ممبران، ان کے حوالے سے بھی ہم اس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اور اس میں بریک پہ جانے سے پہلے انیلا بٹ صاحبہ نے ایک منظر بیان کیا تھا جو کہ ہاسپٹلس کے حوالے سے تھا، اور میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب بھی کوئی بم بلاسٹ کسی بھی صوبے میں اور کہیں بھی ہو، وہاں کے حالات، وہاں کے ہاسپٹلس کے حالات ایک ہی طرح کے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ وہاں پہ گنگارام ہاسپٹل میں بھی اسی طرح کے حالات، جبکہ ہمارے یہاں اس سے زیادہ بہتر ہو جانے چاہیے تھے کہ آج نہیں بلکہ ایک لمبے عرصے سے دہشت گردی جاری ہے، تو کم سے کم لوگوں کی جو ایک تو بم بلاسٹ میں لوگ شہید ہوتے ہیں اور جو بچ جاتے ہیں ان کو اس طرح سے ان کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اگر میں اے پی ایس کے حوالے سے بات کروں تو اے پی ایس میں جو بچے شہید ہوئے تھے وہ تو اپنی جگہ، جو لوگ بچ گئے تھے، جو تھوڑے لوگ بچ گئے تھے، جو بچے بچ گئے تھے، ان میں بھی سے لوگ اب تک جو ہے شہادت حاصل کر رہے ہیں، اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ کسی طرح سے بھی ہمارا جو صحت کا نظام ہے کسی طریقے سے بھی اچھا نہیں رہا، اچھا نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی موجود ہیں، جناب ملک ریاض صاحب، وائس پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون اور چیئرمین نواز شریف لورز کے، جناب میر ابرار صاحب جو ہے ڈپٹی جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ جو ایکس وہ ہیں، جناب نوید سجاد چودھری صاحب جو ہیں آج ٹی وی کے بیورو چیف ہیں برطانیہ میں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ذاکر سعید صاحب جو ہے ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ ہیں، اور ہم اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کیوں اور کیا وجہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد نہیں ہو پایا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال کی طرف آؤں، ایک کالر اور موجود ہے، ان کو اس میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات؟ میں امین بولوں، برمنگھم، چودھری امین برمنگھم سے۔ جی سر، ایک پہلے جو لاہور کا سانحہ ہے اس کا بہت افسوس ہے، نہایت جی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جی دوسری بات یہ جو ہے نا، جو میں آپ کو بات کہتا ہوں کہ اس کو کیسے ڈسکس کرتے ہیں، یہ جو پھانسیاں ہیں، جو سزائیں ہیں، صرف پی یو پارٹی کے نصیب میں لکھی ہوئی ہیں۔ نواز شریف کو کچھ نہیں، بالکل میری بات سنیں، نواز شریف کو کچھ نہیں ہوگا، یہ شمولیت شہزادی ہیں، ان کو کوئی سزا نہیں۔ ابھی دیکھنا، اگر ہمارا وزیر اعظم نائر ہوا تھا گیلانی صاحب، اگر پھانسی ہوئی تھی پٹو صاحب کو، اگر ہماری حکومت 2 دفعہ محترمہ کی یہاں کورٹ وورٹ نے ختم کی تھی، نواز شریف کو کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ مغلیہ خاندان ہے۔ آپ یہ کیا بات کرتے ہیں اپنے ملک ریاض صاحب کہ آپ یہ 14 آدمی شہید ہوئے تھے مارٹر ٹاؤن میں، 200 آدمی کو سرے ہم گولی مار کی، کیا ہوا؟ اس کا کوئی اشر ہوا؟ کوئی فیصلہ ہوا؟ کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی۔ نیشنل شپ پروگرام رینجر جائے گی، سندھ میں جائے گی، خیبر پختونخوا میں جائے گی، بلوچستان میں جائے گی، پنجاب میں کچھ نہیں ہوگا جب تک رانا سناب جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شہباز شریف جیسے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ ظاہر صاحب آپ کا کہ آپ نے برمنگھم سے کال کی۔ ملک صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ انیلا بٹ صاحبہ کا جو سوال تھا اسی پہ میں نے اس پروگرام کو دوبارہ سے انٹرو کیا۔ انیلا بٹ اور مسز بٹ 2 کالر تھیں آپ کی، انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے اور وہ ہاسپٹل کے حوالے سے انہوں نے بڑے افسوس، یہ قابل مذمت ہے بات، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرا خیال اس پہ سی ایم صاحب نے باقاعدہ اس پہ نوٹس بھی لیا ہے اور اس کو معطل کر دیا۔ سی ایم صاحب تو 8-9 سال سے بھی ہیں نا، نہیں 8-9 سال سے بھی ہیں، اور یہ واقعات ہوتے تو اب تو گنگارام ہاسپٹل اچھا ہو جانا چاہیے۔ گنگارام ہاسپٹل کافی بہتری ہے، کافی بہتری۔ دیکھیں یہ تو میڈیا میں باتیں آ رہی ہیں، انہانی جو ہوتی ہے نا، مصیبت جو آتی ہے کسی کو پتہ تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، اس پہ اس سے نپٹنے کے لیے ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم دہشت گردی کے شکار ہیں، تو ہمیں تو تیاری رکھنی چاہیے نا۔ تیاری ہے اس پہ کو نو ڈاؤٹ، لیکن کہیں نہ کہیں میں پھر عرض کرتا ہوں کہیں نہ کہیں لوپ ہول رہ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کمی ہو جاتی ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے۔ اس سے تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں، چلو یہ دہشت گردی کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب یہ کمی رہ جاتی ہے، اس سے تھوڑا پیچھے چل جائیں۔ وہ جو خاتون جو وہاں پہ انتقال کر گئیں وہاں کے فرش کے اوپر، اس کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ جو خاتون نے انتقال کیا تھا وہاں پہ، یہ پچھلی خبروں میں یہ چیز شامل، اس کو کس طرح سے مطلب چلیں یہ تو عمران ہاں بچوں چوہے کھا رہے ہیں یا اس طرح سے، کس طرح اس کی بھی کوئی ریزن تھی؟ کیا ریزن تھی؟ مطلب اس کو بیڈ نہیں ملا، اس کو بیڈ نہیں ملا تو اس کا ریزن کیا ہوگا؟ اس کے کچھ پس پردہ اس کی خوراک بنا دی کچھ اور ہے اس میں۔ میں ایک عرض کرتا ہوں، جو سوال ہے ہمیں اپنے ٹاپک سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ دیکھیں میری بات سنیں، میرے دونوں بہنیں انہوں نے بڑا خوبصورت سوال
سوال کیا انہوں نے، کم از کم ان کا یہ حق ہے، انہوں جاننا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے نیشنل ایکشن پلان، کیا وجہ. دیکھیں جب ہمارے نیشنل لیڈر سب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، اب بات اسی موضوع پہ پروگرام ہو رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، کہ کیا وجہ ہے پنجاب میں ایکشن تو اس کا پوائنٹ آف ویو تو سنیں آپ. سر ہم بالکل سن رہے ہیں. سوال آپ 10,000 کر لیں، آپ 2 گھنٹے کا پروگرام 4 میں کر لیں، میں کر کے جاؤں گا آپ کے ساتھ، لیکن تحمل مجازی سے سنیں. بالکل دیکھیں ہم نیشنل لیول کے لیڈر، یہ اب کے پی کی کے اندر دیکھ لیں آپ. سب سے بڑی ہماری بدقسمتی وزیرستان، انہوں نے ڈرون کے اوپر ایجیٹیشن یہ کرتے ہیں. فوجیوں کے بچے شہید ہوئے، بمباری ہوئی، کسی نے ایجیٹیشن نہیں کیا. وہ میری بہن نے کہا نا کہ یہ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ہے نیشنل ایکشن پلان، کیوں فیل ہوتا ہے. سر یہ آپ کے جو لیڈر ہیں جو اپنا کہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان تے پیس کی بات ہی بنائے ہیں، میرے بھائی کہاں جا رہے ہیں، کیا کرنے لگے، بات ہو رہی لاہور کی. ادھر ہی آ رہا ہوں. وزیرستان کے اندر جناب فوجی عدالتوں اس کے اوپر یہ احتجاج کرتے ہیں. ان کو فوجیوں کے بچے شہید ہوئے، ان کو احتجاج نظر نہیں آیا. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ ہلو جی، آپ لائیو ہیں، کیا سوال کرنا چاہیں گے اس میں؟ جی دیکھیے میں مسز انصاری بات کر رہی ہوں. جی مسز انصاری، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیے مجھے بس اب جھگڑا تو کم کرنے کا، میرے سے بات سن لیں. جی آپ کی سن رہے ہیں. میں انصاف سے پوچھنا چاہتی ہوں. جی یہ اس صاحب جو بیٹھے ہیں سامنے ملک ریاض صاحب ہیں. جی ملک ریاض صاحب سامنے سب سے پہلے ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ساری تو پہ ملک صاحب کی طرف. جی کہ بھئی یہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کیوں نہیں ہوتا ہے. دوسری بات مجھے سے پوچھنے، مجھے بتائیں یہ اچھی طرح سے کہ کل چودھری نثار نے شہباز شریف کو کیوں کہا کہ آپ دیر میں آئیے. تیسری بات یہ کہ وہاں پہ جب ان کو تھریٹ کا تھا تو انہوں نے وہاں پر گورنمنٹ نے کیوں نہیں انتظام کیا وہاں پر سیفٹی کا. مجھے 3 کوشچن ان سے پوچھنا ہے، اور اس کی ذمہ دار جو ہے پوری میں بتاتی ہوں. یہ بخشا نہیں جائے گا نواز شریف، یہ بخشا نہیں جائے گا نواز شریف، یہ ذمہ داری اس کی ہے، اس نے مروایا سب لوگوں کو. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، بہت شکریہ. اور برائے مہربانی کوسچن کو ادھر ہی رکھیں کہ میں جو ہے نا ہم جا سکتے ہیں بعد میں. دیکھیے میری بات سنیں، نیشنل ایکشن پلان پہ سارے لوگ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. جب آپ پنجاب کی بات کریں گے تو obviously سندھ کی بات آئے گی. جب آپ سندھ کی بات کریں گے تو کے پی دیکھیں نا، اپوزیشن لیڈر تو اب عمران خان صاحب بن رہے ہیں. جی قوم کے ہیرو تو وہ کہتے ہیں جی میں ہوں، ٹھیک ہے نا. اس ملک کے اندر میں انصاف لے کے آؤں گا، میں روشن خیال پاکستان بناؤں گا. اب وہ روشن خیال پاکستان ان کی ذرا ایک اور کال لے لوں. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ اتنا بڑا لیڈر ہے. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ پارٹی کا علی بات کر رہا ہوں. السلام علیکم علی بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاء اللہ پروگرام تو اچھا ہے، لیکن پروگرام کے ساتھ ساتھ جو لاہور میں ہوا، میرے شہر میں، لاہور میرا شہر ہے، میں اسی شہر میں بالکل ہم سب کا شہر ہے، بالکل. اور خاص طور پر اسی علاقے سے رہنے والا ہوں جہاں سے رانا صاحب ہیں. جی رانا ثناء اللہ صاحب، میں ان کو بچپن سے ان کو دیکھتے دیکھتے ہم بڑے ہوئے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ہوا ہے اس پہ تو میں بعد میں بات کرتا ہوں. سب سے پہلے بات ہے کہ کراچی یا سندھ، وہاں پہ تو آپ نے رینجر بھیج دی، وہاں کو رینجر کے حوالے کر دیا. کیا پنجاب کو رینجر کے حوالے کیوں نہیں کیا جاتا؟ ٹھیک، جس کو رینجر کے حوالے کر دیں، چند دنوں کے لیے کر دیں، نہ پرماننٹ کریں جس طرح کراچی کو کیا، چند دنوں کے لیے کر دیں اور ان کو فلی اختیارات دیں کہ کیا یہاں پہ ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، چاہے پی ٹی آئی کا ہو، کسی کا بھی ہے. ٹھیک ہے، بلا کسی امتیاز کے ان سب کے ساتھ ایک ہی سلوک کیا جائے اور جو کچھ ہے. ٹھیک ہے. باقی رہی بات دوسری، میں مسلم لیگ کا ہی تھا، لیکن جب میں نے وہاں پہ دیکھا، میں نے روزنامہ جنگ میں جاب کی ایز اے رپورٹر، میں نے جب ان کے حالات دیکھے، رات صبح پولیس مقابلہ ہوتا تھا، شام کو ہمیں جنگ میں آتی تھی کہ صبح آپ نے 8 بجے جانا ہے. کہاں جانا ہے جی؟ شیراوالا بند روڈ پہ جانا ہے. کیا ہو رہا ہے وہاں پہ جی؟ پولیس مقابلہ ہو رہا ہے. آصف گجر ایم ایس ایف کے جتنے جو جوان تھے ان کو پہلے صدر بنوایا، پھر ان کو مروایا. ٹھیک ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی ان کی نئی عادت نہیں ہے، یہ تو بہت پرانا چل رہا ہے اس طرح. اور میں صرف ایک کہوں گا کہ دہشت گردی کو پنجاب میں ختم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ رانا ثناء اللہ صاحب کو گھر بھیج دیں یا ان کو رینجر کے حوالے کر دیں. آپ کو آنے والے بھی دہشت گرد مل جائیں گے اور جو گئے ہیں وہ بھی دہشت گردوں کا سب کو آپ کو پتا ایک ایک کا نام ملے گا. آپ پھر دیکھ لیجیے گا. بہت شکریہ علی بھائی. میر بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ رانا صاحب کی بھی بات کریں گے، فوجی عدالتوں کی بات کریں گے. میر بھائی آپ ریاض صاحب بیچارے بڑی ہارڈ سیٹ پہ ہیں. میں تھوڑا سا یہ نبیلہ بہن نے کہا تھا وینٹیلیٹرز وغیرہ کا، دیکھیں 2 باتیں میں کروں گا. ایک چینج آئی ہے پی ٹی آئی کی پالیسی میں آج، وہ بہت بڑی بات ہے.
لیکن اس کو آپ نہ طنز سمجھیں نہ مذاق سمجھیں. یہ ان کی ایک سوچ سمجھیں پنجاب حکومت کی. آپ یہ اگر روڈز کے اوپر یا میٹرو کے اندر یا اورنج ٹرین کے اندر ہاسپٹل یا ہوٹل یہ سب کچھ بنا دینا, پھر آپ کا کام ٹھیک ہوگا. ان کی سوچ ادھر تک کی ہے. ٹھیک, ان کی سوچ وہ عملی جامہ پہنانا نا جو پروجیکٹس ہوتے ہیں. NFC ایوارڈ سے پہلے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا. یوسف رضا گیلانی صاحب نے ویو کیا, 500 ارب ان پہ تھا قرضہ, ویو کیا. اور انہوں نے پہلے سال کیا کیا تھا کہ 1 ارب لیا کا جو ترقیاتی وہ فنڈ تھا وہاں سے اٹھا کے, روف کلاسرا بڑے چیخے تھے اس پہ, وہ انہوں نے لاہور میں لگا دیا. پھر جب NFC ایوارڈ سے 13 ٹریلین روپیز جو صوبوں کو ملے, جب وفاق نے اپنا الٹا کر دیا, زیادہ شیئر وفاق کا ہوتا تھا اور صوبوں کا کم, وفاق نے الٹا کر کے زرداری صاحب نے کہا کہ صوبوں کو دے, اس سے انہوں نے یہ میٹرو بس بنائی. اب میں دوسری بات پہ آتا ہوں. یہ جو چینج آئی نا PTI کی پالیسی میں آج, صحیح, یہ میرے بھائی مجھے بتائیں گے کہ اب یہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. آج عمران صاحب کے منہ سے ایک بات نکلی, تنقید تو کی انہوں نے شہباز شریف صاحب پہ, وہ ایک اوپن سیکرٹ ہے, نون فیکٹ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ طالبان یہاں نہ کریں, پنجاب ہم ساتھی ہیں. یعنی کہ یہ تنقید کر کے طالبان پہ. ٹھیک, عمران صاحب فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا کہ ان کے منہ سے طالبان نکلا اور تنقیدی نکلا. آج ان کی پالیسی میں چینج آ گیا ہے. اس سے پہلے نہیں نکلا. نو, یہ بہت اس سے پہلے بہت دفعہ کہا گیا کہ پروٹیکٹ کرتے تھے, کبھی طالبان کو انہوں نے نہیں. آج انہوں نے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی جس طرح کیا, چاہے منہ سے نکل گیا, یہ ان کو کچھ نہ کچھ یہ اب بھگتنا پڑے گا. کیا مجھے نہیں پتا. یہ بہت بڑی اہم بات ہے. یہ دیکھیے گا میڈیا پہ اگر یہ ڈسکس ہوئی نا تو عمران صاحب 5ویں گیئر میں آگے جاتے ہیں. کل طالبان کے آفس کھلوانے کے حق میں بات کرنے والے, آج جو ہے وہ اس کے خلاف دیکھیں نا ہوگی نا وہ بات. ٹھیک, کب تک دیکھیں. ایک اور چھوٹی سی بات, یہ جو کہتے ہیں نا جی ایک دوسرے پہ ہمیں بھی کریں کریٹیسائز, سب کو کرنا چاہیے نا, ہمیں سیکھنا ہے اس سے. القاعدہ اسامہ بن لادن نے آن ریکارڈ ہے, نواز شریف صاحب کو پیسے دیے تھے, فنڈنگ کی تھی کہ بی بی شہید کی گورنمنٹ ڈسلاج کرے. چودھری مین صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, یہ مغلیہ خاندان کے, ان کو کچھ نہیں ہوگا. یہ ٹھیک بات ہے. ابھی انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ عدلیہ کو تھریٹ کرنے کے لیے جلسے شروع کر دیں, اور تھریٹ اوپنلی کر رہے ہیں, اوپنلی کر رہے ہیں. ایک اور کالر ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ جی عمران بھائی, جو ندیم کیسر بات کر رہا ہوں ہیلی فیکٹ سے. جی جی, سب سے پہلے آپ کے تمام مہمانوں کو اور دیکھنے سننے والے کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, دیکھیں آج کا ٹاپک بڑا اپنے برننگ ایشو پہ آپ بات کر رہے ہیں, اور جیسا کہ ایک بات عیاں ہے, تمام لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ اور عمران عزیز صاحب جو ہے وہ مختلف حوالوں سے اپنے تحفظات رکھتے ہیں طالبان کے حوالے سے. یہ تو بات بڑی واضح ہے, جیسے بھی ایک کالر نے بھی بات کی رانا ثناء اللہ کے بارے میں, اور یہ مسلم لیگ میں ان کے جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑے قابل احترام ہیں ہمارے لیے. بات یہ ہے جی کہ بالکل واضح اور کلیئر ہے ایک بات کہ پہلے میاں شہباز شریف صاحب کا بیان کہ جناب ہم پہ حملے نہ کرو, باقی آپ جیسے جو چاہے کرو. ان لوگوں نے جب بھی کوئی بھی پارلیمنٹ کا ممبر جب اوتھ لیتا ہے تو ملک خداداد پاکستان کی حکومت کی اور عوام کی سالمیت اور بقا کے لیے وہاں پر اوتھ لیتا ہے. ایک طرف تو یہ اوتھ انہوں نے لیا, دوسری طرف یہ جو حملے کروا رہے ہیں ان کے ساتھ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے مسلم لیگ کے MNA MPs جو ہیں, یہ مولانا لدھانوی جو کہ بین تنظیم کا ایک سربراہ ہے, اس کے ساتھ مل کر جس انداز میں یہ ان لوگوں نے جو دہشت گردوں کو یہ ساتھ دے رہے ہیں, یہ ایک چہرے پر انہوں نے نقاب اڑایا ہوا ہے, ایک ہاتھ سے یہ قاتلوں کے ساتھ دیتے ہیں, چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کی وہ معاملات صاحب کے سامنے ہیں, اور دیگر ان کے MP MNA جو ان کے سامنے, اور وزیر داخلہ صاحب ان کے. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. میں نوی چودھری صاحب آپ کی طرف آؤں گا, اور آپ یہ بتائیے کہ جیسے کہ رانا صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہے, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جیسے سب تمام لوگ, کیونکہ جب ہم ماڈل ٹاؤن کا واقعہ دیکھتے ہیں اس کے بعد ان کو کچھ ٹائم کے لیے ہٹایا جاتا ہے, پھر دوبارہ سے لے کے آ جاتے ہیں, لیکن دہشت گردی اور نیشنل ایکشن پلان پہ کوئی عمل پھر ہمیں دکھائی نہیں دے رہا وہاں پہ. دیکھیں آپ کے سامنے کالر لے لوں, ایک اور. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ میں چاہوں گا کہ آپ ٹی وی سے نہ سنیں بلکہ ہمیں سنیں, اور ہم آپ کو بہتر انداز میں سن پائیں گے. ٹی وی کا والیوم کم کر لیں, میرے خیال سے وہ ٹی وی سے لگے. جی, کیونکہ دیکھیں, کیونکہ جو رانا صاحب کی عوام, آپ دیکھیں عوام کیا کہہ رہی ہے. جی, تقریباً جتنی بھی کالز آئیں, کسی
جو ہمارے بھائی ہیں اوورسیز میں بیٹھے ہوئے، ہماری بہنیں ہیں جنہوں نے ابھی گفتگو کی ہے، تمام بیچارے جو ہے نا اپنے ملک کے لیے محبت رکھتے ہیں، بالکل ایسے تمام بیچارے پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. سب نے، کسی نے نہیں آ کے یہ کہا کہ جی ہمارے ملک میں ٹھیک چل رہا ہے. ہم عوام کی بات کر رہے ہیں. اگر کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں سب کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ دہشت گردی کو ختم کیا جائے. جو ٹارچر سیل ہیں، جو دہشت گردی کے گڑھ ہیں، ان کو کیوں نہیں پکڑا جائے؟ کیونکہ دیکھیں وزیر جو ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، دوسری پارٹیاں پاکستان پیپل پارٹی کے ہمارے دوست ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے وقت میں بھی جتنے بھی معاملات ہیں یہ بھی اگر چاہتے تو کر دیتے، صاف صحیح کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ اب نون لیگ جو ہے وہ کہتی ہے ہماری حکومت پاکستان کی طرف سے کہ یہ پی پی نے کچھ نہیں کیا جی، ہم تو اس کو سدھار رہے ہیں. بھائی اب آپ کے پاس کنٹرول ہے، آپ اتھارٹی رکھتے ہیں، پاور رکھتے ہیں، ہر چیز آپ کے کنٹرول میں ہے. دیکھیں آپ کتنے نوٹسز ہیں ابھی تک جو سی ایم صاحب نے لیے رکھے ہیں، کتنی کمیٹیاں بنی ہیں قتلوں کے اوپر، گروپوں کے اوپر، فیملیاں تباہ ہو رہی ہیں. یہ گروپ کل جتنا بھی لاہور میں واقعہ ہوا ہے، کتنی جانیں ضائع ہوئی. یقین مانیے وہ ویڈیو دیکھنے کے قابل نہیں تھی، ہم دیکھ نہیں سکتے تھے. لوگ کتنے ان کے جو ہے وہ گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے انسانی. اللہ معاف فرمائے. کیوں نہیں پکڑتے بھائی؟ آپ پکڑ کے آپ دیکھیں. مین مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کرسی کی پڑی ہوئی سب کو، اپنے گروپس کو آگے لانے کے لیے اپنی سیٹ کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری سیٹ نہ جائے، کیونکہ عوام نہیں ہے اس وقت. آپ دیکھ لیں پچھلے کئی مہینوں سے. ایز اے صحافی اس وقت جو ہے ان حالات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو چکی، 5 سال انہوں نے گزار چکے، اب یہ مطلب گزار رہے ہیں، تو ان دونوں کے ساتھ، ان دونوں کو آپ ٹیررزم کے حوالے سے کون سی حکومت بہتر دکھائی دی آپ کو؟ دیکھیں اگر اوورآل ہم دیکھتے نا تو میرا نہیں خیال کہ کسی وقت بھی جو کچھ بہتر تھا. تھوڑا بہت بہتر تھا پی ٹی آئی جو پاکستان پیپل پارٹی کے حوالے مشرف صاحب کے دور مطلب صحیح تھا. مشرف صاحب کا بھی پاکستان دیکھیں اب جو ہے نا اب بہت زیادہ ہو چکا ہے. دیکھیں کراچی میں قتل و غارت کبھی رکی نہیں ہے. آپ بیسیکلی تو ہم پورے پاکستان کی بات کریں، ایک صوبے کی ہم بات نہیں کرتے. خیر پنجاب میں تو دہشت گردی تو ایک طرف ہے، جو ابھی ایک ہمارے دوست نے ابھی بات کی تھی کہ جو پاکستان میں پولیس مقابلے کیے جاتے ہیں، صحیح، وہ بھی ایک دہشت گردی. انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کتنے لیڈر جو ہے وہ مر گئے ہیں جو ان کے ایم ایس ایف کے ہیں. اب دیکھیں ایک بندہ وٹنس ہے، اس کے باوجود یہ بھی ایک دہشت گردی ہے نا. بالکل وہ جو اتنے دنیا مر رہی ہے، اس کے علاوہ یہ بم بلاسٹ میں چلو ان کا کہنا کہ یہ جی انسیڈنٹ ہے، یہ اچانک ہیپن ہوا ہے. تجویز جو دی علی فی صاحب نے وہ صحیح ہے کہ ہاں بالکل جی. جو کرپٹ ہیں رینجرز کے حوالے کر دیا اور رانا صاحب صاحب کو ہٹا دیا جائے. ہٹائیں جو بندے نہیں، جو بندے اپنی دن کے لیے دے دیا رینجرز کے ہاتھ. سر رینجر کی دینے کی بات نہیں ہے، اگر دیتے ہیں تو دیں، اگر ان کو کرپٹ ہے تو دیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رانا صاحب کی سیٹ جانے سے، گروپ کو بھی آرمی نے ہی اب دیکھیں جو کیپٹن مبین صاحب کے حوالے سے تھا، ان کو آلریڈی سیکیورٹی تھریٹ تھا میری انفارمیشن کے مطابق. ان کو بلٹ پروف گاڑی دی گئی تھی. کیوں سی ایم صاحب نے ان کو جو ہے، ابھی میڈم نے بھی ایک بات کی کہ داخلہ وزیر داخلہ صاحب نے میاں صاحب کو کہا آپ لیٹ آئیں تھوڑا سا 1 منٹ یا 2 منٹ. وہ کیوں کہا؟ اور اگر ان کو تھریٹس تھا، ان کو بلٹ پروف گاڑی میں جاتے تھے. ان کو میری انفارمیشن کے مطابق کیپٹن مبین صاحب کو آپریشن سے ہٹا کے جو سی ایم کا اوورسیز کمیشن تھا، جو ہمارے ملک صاحب نے بھی بتایا ہے، ان کو اسی لیے لگایا گیا تھا تاکہ وہ سکرین سے آؤٹ رہیں. پھر ان کو ابھی ڈی آئی جی ٹریفک لگایا گیا ہے تھوڑے عرصے کے لیے. ٹھیک ہے، تو کیوں لگایا گیا؟ اگر پتا تھا ایک بندے کو موت کی مطلب دھمکی ہے تو اس کو کیوں لگا دیا آپ نے بھائی؟ اس کو موت کی کافی زیادہ تھی. ایک اور کالر موجود ہے، ان کو ہم شامل کریں. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں بات کر رہی ہوں، بس لندن سے بات کر رہی ہوں. جی جی. میں صرف آپ سے یہ کہوں گی کہ ان لوگوں کو کے پی کے کا رونا پڑا ہوا ہے کہ اس بھی کچھ نہیں ہوا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ حکمران ہے، حکومت میں ہے، پھر نواز شریف کیوں نہیں ادھر جا کے کوئی بہتری ان کو پکڑتا، یا کوئی غلط ادھر کام ہو رہا ہے تو یہ کیوں نہیں پکڑتے؟ میری بہن بالکل ہوگا اگلے الیکشن میں. آپ دیکھیں عمران خان کو کے پی کی تو کیا آپ لوگوں کو پشاور میں بھی وہاں سے کوئی ووٹ نہیں دے گا. وہ لوگ اب وہ پرانا دور نہیں ہے میری بہن. یہ 2018 یہ وہاں پہ چھوڑ دیں، یہ وہاں پہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے جی. اس وقت اس بحث پہ نہیں جاؤں گی. جی کیا سوال کیا کرنا چاہیے آپ پوائنٹ پہ بات کریں، آپ سیاست پہ نہ بات کریں، پوائنٹ پہ بات کریں. ہاں جی آپ لسن صبر کریں اور سنیں. جو اس وقت آپ کی حکومت کر رہی ہے نا،
اس میں عمران خان کے سوا کوئی وقت ہمارے پاکستان کو بچانے والا کوئی اور ہے بھی استغفراللہ، نہیں. لاہور والا بہت شکریہ آپ، بہت شکریہ آپ کا. تو بچ گیا پاکستان اگر عمران خان نے بچانا ہے تو. میں جو ہوں ذاکر سعید صاحب آپ کی طرف آؤں گا. میں جاننا چاہوں گا بچ گیا عمران. مسلسل ان کی چھٹی باری چل رہی ہے. اگر کچھ نہیں ہوا تو بلیم ہے عمران خان. ہم دنیا حیران ہے یار، جو بھی کچھ ہو رہا ہے سارے عمران خان کی طرف جا رہے ہیں. چھٹی دفعہ آپ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اسامہ سے نواز شریف کا خود اپنا ڈیل ہوا تھا، اسامہ نے اس کو پیٹ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے. شہباز شریف کا خود جو ہے نا طالبان سے بات ہوتی ہے کہ یہاں پہ نہیں آنا. آج آپ کے اندر گھر لگی ہوئی ہے، وہاں پہ بات آپ پہنچی ہے، ٹھیک ہے. دیکھیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، آپ ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ بھائی میرا یہ پرابلم ہے. ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ بھائی آپ کا پرابلم بڑا سیریس ہے، آپ جا کے آپریشن کر لو. ٹھیک یار ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپریشن کرنے رینجر کو انوالو کر دو. یہ نہیں کرنے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ ان کو اپنی وہاں پہ پڑی ہوئی ہے، ان کی اپنی وہاں پہ لنکس ہے. یہ لنکس وہ وہاں پہ نہیں توڑوانا چاہتے. اگر ایک دفعہ ان کی یہاں ساری لنکس توڑوا گئے نا تو ان کی کوئی پچھٹی 7ویں باری پھر وہاں پہ نہیں ہوگی. اچھا مجھے ایک اور کالر لے لوں. میری بات سن ایک کالر لے لوں. السلام علیکم صاحب، کہاں سے؟ السلام علیکم جی، کون کہاں سے؟ دیکھیے میں مسز خان بات کر رہی ہوں. جی جی مسز خان. مجھے ان سے پوچھنا یہ ہے کہ چودھری نثار کو کب ہٹائے گی گورنمنٹ، اور چودھری نثار نے واپس ان کو آنے کے لیے دیر سے آنے کے لیے کیوں کہا؟ ٹھیک اس کا ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا سوال کرنے کا. اور کس نے یہ سوال کیا؟ میری سمجھ نہیں آ رہی ہے. کہاں پہ سن لیا انہوں نے؟ ٹی وی پہ سنا کسی؟ یہ میڈیا اور میڈیا پہ ساری یہ جو فیک اپنا سوشل میڈیا پہ نا 80% تو فیک نیوزز ہیں. پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے سن لیا کہ جی چودھری نثار کو نے کہہ دیا کہ آپ دیر سے آئے. آج نیوز کیا کہتی ہے؟ مجھے وہ سوال آنسر کر لینے تھے، اس کے بعد آج نیوز سے پوچھ لیتے نا. آج نیوز سے بعد میں پوچھ لیے گا. نقوی صاحب بڑے محترم ہیں آپ، رکیں. دیکھیں میری بات سنیں. فوج اور حکومت، فوج حکومت کا ایک ادارہ ہے، ٹھیک ہے. یہ مل کے نیشنل الیکشن پروگرام پہ کام کر رہے ہیں. جب فوج چاہے گی یا حکومت کو ضرورت پیش آئے گی، فوج کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، بتانے والا نہیں ہے. میری بات سن لیں، رک جائیں. جب ضرورت ہوگی سر، پنجاب کے اندر بھی ہم نے پہلے بھی کہا ہے، شہباز شریف صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے پہلے بھی کہا، جب ضرورت پیش آئے گی کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا کہاں لکھ کے دیتا ہوں. آپ کی ساری جو گندگی مچی ہوئی پاکستان میں، گندگی ہماری معذرت کے ساتھ، گندگی آپ کے لیڈر کی ہے. آرمی والے کے بچے مرے، ملک صاحب آپ کو ایجوکیشن نظر نہیں آیا. آپ وزیرستان میں جا کے آپ نے براؤن اٹیک کے اوپر ایجوکیشن کرتے ہیں. یہ جمہوریت ہے، یہ جمہوریت ہے. ضرورت نہیں ہے یار. نہیں آواز کی بات نہیں کر سکتے ہیں. ذاکر حسین بات اصول کی ہے، بات اصول کی کریں نا، بات اصول کی کریں. آپ کا لیڈر ایک سیکنڈ، آپ کا لیڈر نواز شریف صاحب میری بات سنیں. ان کا یہ کلیم کرتے ہیں یہ ہمارا لیڈر نیشنل لیول، نواز شریف کا ان کے لیڈر کی ذرا آپ حرکتیں دیکھیں، ان کے لیڈر کی حرکتیں دیکھیں. یہاں پہ آرمی والوں کے بچے مرتے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا. ایجیٹیشن کہاں جا کے کرتے ہیں؟ وزیرستان کے اندر براؤن کے اوپر. یہ نیشنل الیکشن پلان کو برباد کرنے والے لوگ کون ہیں؟ ساری یہ عمران خان کی دھرا ہے جو پاکستان میں آج پاکستان کی. ملک صاحب آپ کا کیس سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے، میں نے اس پہ بات صحیح صاحب ایک منٹ دیکھیے، بات اگر کرنی ہے تو بینگ اے پاکستانی، بینگ اے پاکستانی اور ایمانداری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اگر آپ کو پاکستان کا پاکستان کے مسئلے پھر مسئلے کیوں کنیکٹ ہے ذاکر حسین، یہ چیزیں کنیکٹڈ ہیں چیزیں. آپ کے لیڈر نے قسم کھائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. وہ رات کو سنیفنگ کرتے ہیں، شراب کی بوتل اس کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کی بات نہ کریں، یہ جنون بات ہے. آپ بڑے پلیز اپنا جو ہے نا احترام. نہیں لیڈرشپ کی بات ہے، اس طرح کی بات نہیں. ہر لیڈر ایک دوسرے کے لیڈر کا کردار ہے، وہ محترم ہے نا. ہر محترم چاہیے، بات کرنے والی کرے جنون بات. بہت کیونکہ بہت زیادہ گرم کا گزارا ہو گیا. چائے میرا خیال گرم تھی آپ کی، جس وجہ سے بہت سوال پوچھتا ہوں ذاکر صاحب سے. میں پی ٹی آئی کے ان سے پوچھتا ہوں، سارا جو ہے نا ہم نے ان سے کوشچن کیے کیونکہ بیسیکلی یہ حکومت میں ہے، اس لیے ہم ان سے پوچھنے کی تنقید کریں. جی میں بیٹھے ہیں، تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. سوالات اسی لیے آ رہے ہیں کہ سب لوگ آپ سے امید ہے، آپ سے
सवाल पूछिए। हम आंसरेबल मलिक साहब अच्छा मलिक साहब सुने, मलिक साहब जरा आप मलिक साहब डराने की बात जाकर भाई, डराने की बात नहीं सही साहब ऐसे समझने की बात है। लोग सवालात तो करेंगे, अच्छा जवाब मुझे बताएं हुकूमत इनकी तरफ जाकिर साहब, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं अवाम की तरफ से ये सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं किसी पार्टी की नहीं तरफदारी करता, ना आपकी ना उनकी तरफ, क्योंकि उनसे भी आपके सामने मैंने कई सवाल पूछे। क्या जो पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल वर्कर हैं जिनको इमरान खान साहब ले रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा करप्शन के इल्ज़ामात हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चोरी के और कत्ल गारत के भी ऐसे कई वाक़यात इल्ज़ामात हैं। अवाम ये जानना चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कौन सा ऐसा तराजू है जिससे ये परख के बंदे को आप भर्ती कर रहे हैं। अब देखें, पिछले दिनों आबिद शेर अली साहब लंदन तशरीफ़ लाए, उन्होंने इतनी बातें की हैं। शाह महमूद कुरैशी आपके वाइस प्रेसिडेंट है, वो क्या आप वाइस चेयरमैन सॉरी, तो आप क्या समझते हैं कि उनके ऊपर उन्होंने कहा जी ये चंदा भी लेते हैं, ये सारे 2 नंबर धंधे को इन्होंने 1 नंबर करने के लिए सारा किया है, वहाँ पे टैक्स नहीं देते, इसके ऊपर आपकी क्या राय? ठीक है, मैं कॉलर के ले लूं, उसके बाद इस सवाल का जो चौधरी साहब ने कहा है वो उनसे मालूम। सर एक कॉलर लेके मैं आपकी तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम, कौन साहब कहाँ से? मैं सफीउल्लाह बात कर रहा हूँ लंदन से। जी। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो लाहौर का वाक़या हुआ है इस पे बहुत अफसोस है। बिल्कुल। और बाकी जो आपके साथ मलक रियाज साहब बैठा हुआ है, ये चाय बहुत गर्म पी रहा है ना, इनको बता के तो ठंडी है ठीक है, सही। नकवी साहब से पूछे, ठंडी चाय पिला रहे हैं जी। अच्छा जी बोलिए। और पाकिस्तान में मैं रिसेंटली गया हूँ KPK, ठीक है, सबसे बेहतर जो है ना ये पिछले 3-4 साल में PTI ने डिलीवर किया हुआ है। अगर किसी को नजर नहीं आ रहा वो दूसरी बात है ना। ठीक। और एक बात ये है कि जो मलिक रियाज साहब है, इनको सिर्फ PTI और इमरान खान से डर है, इसलिए हर बात पे जो है ना ये चले। बहुत शुक्रिया जी अबरार साहब, इनसे एक इनका पॉइंट करना, उसके बाद बड़ा अहम पहलू जो है ना इसका, ये तो देखें ना, हमने उस सतह पे डिस्कशन की कि सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, नहीं थी, ये जो भी लैप्स हुए, हुकूमतों पे आती है तनकीद, हम भी इस हार्ड सीट पे बैठते रहे, हम लड़े नहीं, ना अदालतों से लड़े, सरेखाम तस्लीम किया और हम बैन भी हुए, सब कुछ हुए, हम लड़ते नहीं, ठीक है, मानते हैं बात। ये गुलू भट्ट वाला जैसे लोग भी हैं, चले वो है। अच्छा मैं आप देखें, अब आप ये देखें, मैं देखें, मैं स्पोर्ट्स डायरी भी लिखता हूँ, तो मैंने उसमें लिखा था जब ये सेठी साहब ने ऐलान किया ना कि लाहौर में होगा, तो मैंने लिखा था उसमें कि सेठी साहब ने ऐलान तो किया है, अब इंडिया अपने जो है ना हथकंडे इस्तेमाल करेगा, ये मेरे जो है ना वो हंच थे। अब उसमें PSL का लाहौर में है, हमें ABC प्लान रखना चाहिए, ज़रूरी नहीं लाहौर हो, पाकिस्तान के किसी और शहर में भी हो सकता है। उन्होंने अटैक क्यों किया सिक्योरिटी वालों पे कि ये अगर इनकी सिक्योरिटी खुद सेफ नहीं है तो ये क्या वहाँ पे, अच्छा ये बात आ गई। लेकिन खाली इसमें PSL इन्वॉल्व नहीं है टारगेट। बेसिकली कश्मीर पे इंडिया इस वक्त इतना पीछे चला गया है कि वो मतलब इस वक्त बहुत एजिटेशन हो रहा है, बहुत आवाज़ उठ रही है। UK में ख़ास तौर पे मैं क्रेडिट दूंगा, और इधर ब्रसल्स में भी लोग जाते हैं। अच्छा, अब सेठी साहब ने जब ये बयान दिया, वैसे तो नहीं बयान दिया होगा, सेठी साहब को सिक्योरिटी एश्योरेंस दी होगी, बिल्कुल, उसके बाद अब इनसे पूछना चाहिए कि वो सिक्योरिटी एश्योरेंसेस आपकी चैलेंज हो गई हैं, सही, वो आप बताएं मीडिया पे कि आपने क्यों ये बयान दिया था, किसके। और शहबाज शरीफ साहब वैसे तो 19-20 ग्रेड के ऑफिसर को भी जो है ना वो चलता करते हैं, यहाँ पे भी किसी को जो है ना मुहरत इल्ज़ाम लगा के उनको लाएं कटहरे में। वज़ीर आज़म साहब ने सुबह में ऐलान भी किया था कि हमने, अच्छा मैं उस पर आता हूँ, अभी मैं उस पर आता हूँ। वज़ीर आज़म साहब इंडिया पे लब कुशाई करते ही नहीं, मोदी पे तनकीद करते ही नहीं, पता नहीं क्या वजह है। नहीं कर लेंगे क्यों? अच्छा सुन लेना, खान साहब जब तालिबान पे कर सकते हैं, उम्मीद करते हैं अल्लाह करे कभी करें जब मतलब। अच्छा ये चीज़ें तो जो है ना मैंने पहले जो किया ये बड़ी सेंसिटिव है, सेठी साहब को ये बयान देना पड़ेगा या उनको ऑन बोर्ड लेके हुकूमत के साथ ये बात करें। सही, मेरा वो सवाल अपनी जगह पे है। आबिद शेर अली, जो नदीम कैसर साहब ने भी उस तरफ हवाला दिया, आबिद शेर अली ठीक है या राना सनाउल्लाह, दोनों में से कातिल कौन है या नहीं है, सही कौन, अभी तक जवाब नहीं है मलिक साहब। देखिए मेरी बात सुने, आपने मैं सही साहब आपकी तरफ जाऊंगा। सही साहब आपसे जो सवाल इन्होंने किया है और कि क्यों इस तरह लोग जो है ऐसे ऐड हो रहे हैं कि मतलब हर एक, जब आप सवाल कर देंगे तो फिर मामला गड़बड़ होगा, फिर आप कहते हैं जी आप आर्गुमेंट करते हैं, आप देखिए आप सही साहब लेट मी आंसर, चले एक आंसर देखिए मेरी बात सुनिए, एक लेता हूं, आपकी तरफ आते
آپ کا کہنا تھا کہ جی کشمیر کے اوپر میاں نواز شریف یا انڈیا کے ساتھ میاں نواز شریف کا، میرے بھائی میرا خیال ہے کہ 70 سالہ تاریخ کے اندر کسی سیاستدان نے، پاکستان کے کسی سیاستدان نے، کسی وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں اتنا سٹرونگلی کنڈیم نہیں کیا، اتنا سٹرونگلی پریزنٹ نہیں کیا پاکستان کو کشمیر کے حوالے سے جتنا میاں نواز شریف نے 70 سال میں پیپلز پارٹی بنی ہی کشمیر ایشو پہ ہے. کیا بات کرتے ہیں، پیپلز پارٹی بنی ہی کشمیر آپ لوگوں نے کیا کیا؟ 70 سال میں آپ لوگوں نے کیا کیا؟ صاحب نے کہا کہ میں خواب میں بھی نہیں کشمیر کے بارے میں غلط بچوں صاحب تو واز لیڈر، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. آپ آگے بات کریں. آپ شیر علی والی بات صاحب کے بعد کیا ہوا ہے؟ ٹھیک بھٹو صاحب کے بعد تو کر ہی نہیں سکے آپ. لندن میں جو کشمیر کی ابھی انہوں نے بات کی ہے، میاں صاحب نے بالکل وہ وہاں پہ جو اس کی یونائٹڈ نیشن میں برطانیہ، میاں صاحب 20 دفعہ لندن آئے، کیوں نہیں سرکاری پروٹوکول ملتا؟ پرائم منسٹر ہے، کیوں نہیں کسی سرکاری عہدیداران سے میاں صاحب ملتے؟ کیوں نہیں اپنے میڈیا کو بتایا جاتا؟ صحیح، مودی آتے ہیں، وہ آپ کے سامنے کتنا پروٹوکول ہے، ٹھیک ہے، کیوں نہیں؟ کیا ریزن ہے؟ کیوں کوئی خطرہ ہے؟ یہاں کی کشمیری آرگنائزیشن اور کشمیر کے حوالے سے ابھی انہوں نے جو بات کی ہے، بہت سارے کشمیری بھائی ایسے ہیں بیچارے جو دل سے تگدوں میں لگے ہوئے کہ حل ہو، لیکن کیونکہ یہ اپنے پیٹ پالنے کے چکر میں اس لیے معاملہ نہیں سارٹ آؤٹ. کشمیری موومنٹ جو یہاں پہ ان سے پوچھ لیتا ہوں کون ٹھیک ہے؟ نہیں، ان کے چیف گیسٹ تھے عابد شیر علی، وہ کہہ رہے رانا ثناء اللہ قاتل ہے. ان کو زیادہ پتا ہونا چاہیے. یہ غلط بات ہے. دیکھیں آپ رانا ثناء حالات تو یہی ہیں، نہ رانا ثناء اللہ قاتل ہے، میں بالکل اس چیز پہ، اور نہ ہی عابد شیر علی کا اس میں کوئی ہے. دیکھیں یہ انڈیویجلی فیصلہ بات کی، یہ لوکل پالیٹکس ہے، اس کو یہاں پہ بیٹھ کے میں ڈسکس کرنے سے بالکل قاصر ہوں، نہ میں کروں گا. جی ذاکر صحیح صاحب. میں اس کے بڑے آنریبل ہے میرے لیے. دیکھیے ہم رہتے ہیں پاکستان میں، بالکل ٹھیک ہے، پاکستان میں رہتا کون ہے؟ میں ہوں، آپ ہوں، بالکل سارے ہم اپنے ہی لوگ ہیں. جو بھی ہوگا اسی ہم جو ہے نا پی ٹی آئی میں لوگ لیں گے، جو بھی ہوگا اس سے ہم پہ لوگ جو ہے گورنمنٹ کریں گے. جنہوں نے پہلے کچھ کیا ہوا ہے اس کے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس کچھ ریکارڈ ہے، آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہو. ملک صاحب بڑے آج گرم ہے، ٹھیک ہے، ملک صاحب سے آج میری پہلی پروگرام نہیں ہے، میں نے ان کے ساتھ بہت پروگرام کیے. ان کا یہ ہوتا ہے کہ گرم ہوتے ہیں نا، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، میں عزت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں تو بلو دا بیلٹ نہیں جا رہا. یہاں پہ ہم پاکستان کی جو ہے نا ڈسکشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں جو ہے نا اخلاقیات پہ دنیا کو ریپرزینٹ کرنا ہے کہ ہم پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم اچھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. میں اگر یہاں پہ پالیٹکس کرتا رہا ہوتا نا تو میں پاناما پہ بات چلا جاتا، کیونکہ آج کل پاکستان میں ایک جنرل وہ چل رہی ہے کہ جب بھی نواز شریف صاحب کو کچھ مسئلہ پڑتا ہے نا، یا تو انڈیا اٹیک کر لیتا ہے، یا دھماکہ ہو جاتا ہے، یا پتہ نہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا کچھ ان کی کنیکشن ہے کہ اپنے بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. لیکن میں تو یہ باتیں کر ہی نہیں رہا، میں اخلاق سے، آرام سے، بڑے اچھی انداز سے بات کر رہا ہوں. لیکن ملک صاحب پتہ نہیں آواز اونچی کر کے لے کے جا رہے ہیں. میں جواب پہ آ رہا ہوں، میں بھائی کا جواب لے لیں، پھر کالر کو محترم ہے یہ جواب لے لیں. دیکھیے نا، مجھے تو پروگرام میں بالکل 30% بھی حصہ نہیں مل رہا. ملک صاحب نے پورا پروگرام ہی جو ہے نا ہائی جیک کیا ہوا ہے. آپ پروگرام ہائی جیک نہ کریں نا، آپ کا رسپیکٹ کرتے ہیں، ڈزنٹ مین کہ یو ہیو ٹو ٹیک دی جواب لے لیا آپ کے لیڈر نے. نہیں، آپ بات سنیے نا، دیکھیے آپ موقع ہی نہیں دے رہے، آپ زیادتی کر رہے ہیں نا، آپ بالکل زیادتی کر رہے ہیں. آپ بلو دا بیلٹ بھی جا رہے ہیں، پروگرام کو ہائی جیک بھی کر رہے ہیں. آپ لیسن، آپ بڑے کی جگہ جناب اپنا رسپیکٹ ہم سے لیں. آپ جواب دے دیں پلیز. ملک صاحب آپ بڑے ہو کے ہم سے اپنا رسپیکٹ کر لیں، زیادات پہ نہ جائیں، ہاں پروگرام کو ہائی جیک نہ کریں، بلو دا بیلٹ نہ جائیں. میں بھائی صاحب کو جواب دے رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، آپ تو مجھے چھوڑ دیں نا، میں آپ کی بات میں بات ہی نہیں کرتا، میں آپ کی بات میں بات نہیں کرتا، لیکن میں اپنے بھائی کو یہ جواب ضرور دوں گا. دیکھیے ہم پاکستانی جو ہے نا سارے ایک قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہم پاکستان سے لوگ اٹھا کے جو ہے کریں گے، کوئی آسمان سے کوئی فرشتے نہیں آئیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کریں گے، ٹھیک ہے. پی ٹی آئی میں آپ کو کوئی بھی بندہ ایسا لگ رہا ہو جس پہ آپ کو تنقید ہو، خدا کے واسطے جائیے، کوئی پروف لے کے آئیے، اس پہ کیس کریں، ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا اس کا ڈیل کریں گے. دیکھیے میں مثال دے رہا ہوں، جب حضور دنیا میں آئے نا اور اس نے اسلام کی بات سٹارٹ کی نا، ان کی ساری دنیا سے ایک قسم کی ہوتی. پہلے تو وہ اکیلے تھے نا، آہستہ آہستہ ان کے دوست بنے. ان کے پاس کون سے لوگ آئے؟ سارے وہ لوگ جو قریش کے بڑے سردار تھے، جو بڑے بڑے جو ہے نا خدا نہ خواستہ بدماش تھے. جب جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا، لیٹ می کمپلیٹ، جنہوں نے جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا وہ چیز انہوں نے کی نہیں. میں یہاں پہ یہ مثال نہیں دینا چاہتا، لیکن اگر
کوئی بندہ پی ٹی آئی میں آ چکا ہے اور آج اس کو کوئی آپ پہ کمپلین ہے، میں چیلنج کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، جائے آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ گورنمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، جائیے ان پہ جو ہے نا کیس کریں، ہم چیلنج دیتے ہیں، اس میں جو کوئی ڈکی چھپی بات ہے ہی نہیں. صحیح. ان کا جو یہ احمد نے کیس کیا، فرشتے ہم نہیں لے کے آ سکتے، فرشتے ہم نہیں لے کے آ سکتے. یہ تو پاکستان پیپل پارٹی بتا سکتی نا، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب پہلے تھے، انہوں نے الزام لگایا، عوام یہ کہہ رہی ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں رہے تو بڑے اچھے رہے، ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی میں رہے تو بڑے اچھے رہے، ہمارے پاس آئے وہ چور ڈاکو اور وہ بن گئے، آپ کو پتہ ہوگا کچھ انہوں نے کیا ہوگا، لے کے آئے آپ کے دوست تھے، آپ کے فرینڈس تھے، آپ لے کے اس کا کچھ پروف لے کے آئے. ایک اور کالر ہے، ان کو لے. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے؟ لائن ڈراپ ہو گئی. اچھا، میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں اس وقت کہ جو رانا ثناء اللہ کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے، اور یہ بات ہمیشہ کی جاتی ہے کہ جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ ایک متنازع شخصیت کے طور پہ سب کے سامنے دکھائی دیتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے انہیں، مطلب تو پہلے کالر لے لوں، اس کے بعد میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا، بعد میں ان سے پوچھوں گا. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے؟ جی یاسر میں بات کر رہا ہوں جی، برمنگھم سے. سر جی جی جی، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ سر دو باتیں، ایک تو آپ خود آپس میں اتنی بحث کر رہے ہیں کہ سننے والوں کو سمجھ تو لگ ہی نہیں رہی نا. جی اصل میں تھوڑا سا ٹائم پہ ہائی ہوئی. جی. اور سر دوسری چیز جو آپ کا ٹاپک ہے ٹیررزم، پرابلم یہ ہے کہ سر پاکستان کا سارا پیسہ اس مرتبہ نواز شریف صاحب نے اٹھا کے دے دیا ہے کشمیر میں، ٹھیک ہے، کھلا پیسہ وہاں پہ بانٹا گیا، پورا الیکشن سر خریدا گیا ہے. اب یہ عمران خان کے وہ سرحد کے علاقے میں بھی اسی طرح کرنا چاہ رہے ہیں، جہاں پہ سسٹم بھی بن گیا ہے اس کو بھی یہ بائی کرنا چاہ رہے ہیں سر. تو اسی وجہ سے سر ٹیررزم ہے کہ پاکستان میں کھانے پینے کے لیے لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو پیسہ ہے وہ آگے پیچھے انہوں نے لگا دیا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ، بہت شکریہ. دیکھیے ٹیررزم جو ہے نا صرف یہ والی ٹیررزم نہیں ہے، اس کے ساتھ اکنامک ٹیررزم ہمارے ملک میں کوئی 40-50 سال سے چل رہا ہے نا. ہمیں اکنامک ٹیررسٹ کو بھی ساتھ جو ہے نا اس میں انوالو کر کے ڈیل کرنا پڑے گا. جب تک ہمارے اکنامک ٹیررسٹ جو ہیں وہ ان کی کوئی حل نہیں نکلتا، ان کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا، آپ یہ والی ٹیررزم بھی ختم نہیں کر سکتے. میر بھائی آپ سے پہلے ایک کالر لے لیں، اس کے بعد آپ کی طرف آؤں گا. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ملک بختر عالم بول رہا ہوں لندن سے. جی جی، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ جی میری تھوڑی بات کرنی ہے، یہ جو ہمارے بزرگ بیٹھے ادھر. جی جی بولیے. جس طریقے سے، ہاں ہلو جی جی بات کریں، آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا جی سر، میں سوچ رہا تھا یہ جو آج کی ٹاپک تھی ٹیررزم اینڈ پاکستان، جی بیسکلی ٹاپک تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم سب یہ کچھ انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے تھے کہ یہ لوگ یہ جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں اس کو کس طرح روکیں گے اور اس کی لیے کیا اقدامات کرنی چاہیے حکومت کو جو آج دور کا حکومت ہے. بالکل تو بیسکلی بات تو اس طرف نہیں جا رہی جس طرح یہ میری جو دوست بیٹھا ہے، کیا نام ہے اس کا، ملک صاحب ہے جی، ملک ریاض صاحب. ان کو تو میرے خیال سے یہی میری ایک سجیشن ہے کہ ایز اے پاکستانی سوچے، ایز اے پاکستانی جو ہم پرابلمس کو ابھی تک یہ جو پرابلم چل رہے پتہ نہیں 30 سال سے بھی زیادہ کی ٹائم گزر چکا ہے، ہم اس کی بارے میں بات نہیں کرتے. ٹھیک. ہم اس کے پرابلم کو سالو کرنے کے بارے میں کوئی سوچ نہیں رکھتے. ٹھیک. لیکن ہم پارٹی بازی اور چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں. مجھے فخر ہے جی، میں پاکستانی اور پاکستانی سوچ رکھتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. جی اس طرح سر کہ ہم نے سیاست بھی کی، ساری باتیں کی. یہ پروگرام میں 200% آپ کو ایشورنس دیتا ہوں کہ یہ اینٹی پاکستان لابیز دیکھ رہی ہیں پروگرام، اس طرح کے جتنے بھی ہوتے ہیں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے، اور اس میں سے وہ باتیں نکالیں گے کہ ہوا کہ یہ لڑ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. میرا یہ میسیج ہے بینگ پاکستانی آپ سب کی طرف سے، میرا اکیلے کا نہیں ہے، کہ پی ایس ایل کا فائنل بھی پاکستان میں ہوگا انشاءاللہ، اور یہ جو ہے کشمیر بھی مسئلہ حل ہوگا، اوپر آگے جائے گی، اور یہ بات بڑی اچھے طریقے سے اب جا رہی ہے، بہت زبردست جا رہی ہے. اب تو مطلب ہاؤس آف کامنز میں بھی اجلاس ہونے والے ہیں، ہو رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں. کیوں یہ کیوں ہوں گے؟ کمٹمنٹ کیا ہے
کہ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے, بے شک یہ شہید بھٹو کا پاکستان ہے, یہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کا پاکستان ہے, یہ حسینیت کو ماننے والوں کا پاکستان ہے, یہ شہداء کربلا کی قربانیوں اور تحریک پاکستان کی قربانیوں پہ عمل کرنے والوں کا پاکستان ہے, اور ہم یہ ڈٹ کر یہ مقابلہ کریں گے اور کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. یہ بخت عالم نے بڑی اچھی بات کی ہے, اور ملک صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک پاکستانی لور ہوں. بالکل ہم سب انہوں نے ریسنٹلی جو نواز لور بنے, اگر یہ پاکستانی لور بنتا یا پھر پنجابی لور بنتا یا پھر قائد اعظم کا لور بنتا تو مطلب پتہ چلتا کہ یہ آپ کی سوچ ہے, آپ نواز کی سوچ ہے, آپ کی سوچ ہے اور آپ کے لیڈر کی سوچ ہے, لیڈر کو سب چاہنے ہوتے ہیں. یہ آپ کی سوچ ہے, یہ آپ کے لیڈر کی سوچ ہے, آپ پریزنٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کے لیڈر کی سوچ ہے. گروپ بنانے پہ بات ہے نا, وہ ایسی بات نہیں. ایک دفعہ ہماری سوچ پاکستانی بن گئی نا, خدا کی قسم ہمیں پاکستان کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آئے گی. سر کیسے بنے گی, کیسے بنے گی, کیسے بنے گی, آج کل ہمارا نظر اپنے مفادات ہے. مجھے یہ ذاکر بھائی نئے, میں ان پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا. اکبر ایس احمد ان کے سینئر وائس چیئرمین فاؤنڈر, انہوں نے کیس کیا ہوا ہے ان پہ الیکشن کمیشن پہ کرپشن کا, بہت سالڈ پروف. یہ ڈیٹ پہ ڈیٹ لیتے ہیں, ڈیٹ پہ ڈیٹ بھاگ رہے ہیں. ابھی کل یہ الیکشن کمیشن نے ان سے وہ مانگے ہیں گوشوارے, تو یہ بھاگے ہیں, اس سے بھی خفا ہو گئے. ان کا کیس پڑا ہوا ہے, خود دوسروں کو کہتے ہیں جی کہ یہ اسٹے لے لیتے ہیں. پی ایم ایل این اور پی 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 کوئی اور نہیں کر رہا, رائٹ لیفٹ ہینڈ ہے, یہ نہیں کوئی. دیکھیے یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک رائٹ پہ ضرور ڈیپینڈ کریں گے. تو یہ اور طالبان رائٹ لیفٹ ہے, پھر یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں اچھا, انہوں نے پروف کیا, انہوں نے پروف کیا, میں نے اور ریکارڈ, یہ 23 کروڑ روپے ان ریکارڈ انہوں نے مدرسے کو دیے. آپ سے میں جاننا بالکل ہم نے مدرسے کو دیے, اور وہ طالبان کو نہیں, طالبان کس سے طالبان کا واسطہ نہیں ہے. میں جاننا دیکھیے وہ ہمارے ساتھ لوگ ہیں. ابھی یار اپنی سوچ کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا. وہ مدرسے والے طالبان نہیں ہے, وہ ہمارے جیسے عام لوگ ہیں, غریب. یہ آپ کا کہنا ہے. ہر کچھ بعد ہم لوگ اس طرح کی ٹاک شوز کر رہے ہوتے ہیں جس میں دہشت گردی سے جو ہے ہمکنار جو لوگ ہو رہے ہیں, اس کے حوالے سے مجھے یہ بتائیے کہ اگر فوجی عدالتیں کے قیام سے امن آ جاتا ہے اور ہو جاتا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ فوجی عدالتوں کو کیوں رکاوٹ بنایا جا رہا ہے, ان کو کیوں کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس میں کون ذمہ دار ہے؟ پہلی دیکھیں, میں ذمہ داری سے پہلے ہر صوبے کی اٹانومی پہ بھی ڈسکشن ہونی چاہیے. کیوں کہ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو جو ہے نا اختیارات دے دیے گئے, پروونشل اٹانومی مل گیا. جو ہم نے مالاکنڈ کا بھی کیا تھا وہ اس صوبے کی رضامندی سے کیا تھا, وفاق نہیں انٹروین کیا وفاق نے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پنجاب چاہے کسی کی بھی اوپر گورنمنٹ ہو, ان کی ہوتی ہے, سوائے ایک پرویز الہی کے بغیر, اس کے علاوہ. اب یہ ہے کہ ان کو یہ جیسے جنرل رئیس شریف چلے گئے, وہ ایک اپنے اوپر یہ جو ہے نا لے گئے بلیم کہ وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے پنجاب میں. ٹو بی آنیسٹ ود یو, یہ لوگ کہتے ہیں. میں ذرا چاہوں گا کہ اس کی وجہ بتا سکیں گے کہ کیوں نہیں کر سکے. جب وہ فل جرنل تھے نا ایز اے ڈیوٹی, اس وقت لوگ اتنا نہیں. اور میں آپ کے پروگرام میں بھی کہہ کے گیا تھا, میں نے کہا تھا کہ میں اس وقت ان کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کروں گا جب وہ پنجاب میں اس کو امپلیمنٹ کریں گے, اور وہ نہیں کر کے. بالکل ان کو کریڈٹ اور جگہ پہ جاتا ہے سب کچھ, نو بڈی کین ٹیک اینی تھنگ فرام ہم. لیکن اچھا اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اسی نیت کے ساتھ یہ پھر آن بورڈ لیں ساری جماعتوں کو, پھر آن بورڈ لیں اور اس میں ڈسکشن کریں کہ بھئی ہاں ان کو واقعی آگے کیری آن کرنا ہے کہ نہیں, اور کرنا ہے تو کیا. کیونکہ پہلے ان کی جورسڈکشن کچھ تھی, رینجرز وہ جو ہے نا سول سیکریٹریٹ میں گھس رہے ہیں, ادھر گھس رہے ہیں, وہ ان کا ڈومین نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہاں پہ کچھ تحفظات آئے, چلے وہ بھی ٹھیک ہوا. لیکن ان کو دوبارہ ابھی یہ جو جاتے ہیں نا اکیلے, آج جو عمران صاحب سے ہوا ہے زیادتی ہوئی ہے, اگر بقول آپ کے, مجھے نہیں پتا, گنگا رام میں ان کو نہیں وہ اتنا ٹائم دیا, یہ زیادتی ہوئی ہے. یہ ہر لیڈر کو ہر جگہ پہ اجازت ہونی چاہیے, اور یہ دوبارہ سے ایمرجنسی بیسس پہ یہ بیٹھنا چاہیے. اور یہ نواز شریف یا شہباز شریف صاحب کو میں کہتا ہوں محب وطن پاکستانی ہے, تو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ پنجاب میں نہ ہو. یہ دل سے نکالیں گے تو دیکھیں یہ ٹیررزم یہ ختم ہوگا اور یہ ضرب عضب آگے جائے گا. اسی بات کا جواب تو ملک صاحب نے نہیں دیا نا کہ وائی دے آر ناٹ الاؤنگ دی رینجر دیئر ان پنجاب, واٹس دی پرابلم. ملک صاحب دینا, ملک صاحب اس کا تھوڑا سا جواب تو دینا. ملک صاحب جب صاحب نے کہا ہے محترم بھائی ہیں, وہ سب کو مل کے بیٹھ کے کرنا چاہیے, آتے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آتی. بات تو صحیح ہے, بات تو غلط, بات صحیح ہے, بات اگر مطلب امپلیمنٹ کر دیا جائے نیشنل ایکشن پلان کا پنجاب میں, تو کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ سر حکومت اور فوج, میں نے پہلے بھی کہا فوج حکومت, فوج جو ہے وہ حکومت کا ایک ادارہ ہے, ٹھیک ہے, یہ دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چل رہے ہیں. تو دوسرے صوبوں میں ہو رہی ہے, اس میں کیوں نہیں ہو رہی؟ سر جب پنجاب کی باری آئے گی, بالکل پنجاب میں کب باری آئے گی؟ اتنی شہادتیں ہونے کے بعد کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ مطلب اگر ہم نے اقبال ٹاؤن کا واقعے کے بعد دیکھا کہ آپریشن شروع ہو گیا اور ایک دم سے پھر ختم ہو گیا, تو یہ کیا وجہ ہے؟
कैसे होगा ये? मतलब जब तक एक्शन प्लान पे अमल नहीं होगा पंजाब में तो अमन कैसे आएगा मुल्क के अंदर? नहीं इमरान छोटू को मोटू हेल्प करवा छोटू आपको बड़ा याद आता है, आपको बड़ा भी याद आना चाहिए, बड़ा आपको भूल गया, छोटू बड़ा याद आता है, बड़ा आपको याद नहीं आता? नकवी साहब मसला ये बड़े है के साथ क्या किया आपने? पार्टियां बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी तमाम जमातों को एक वो सब नहीं चाहते, ये बिल्कुल वो सब नहीं चाहते कि पंजाब में भी रेंजर्स आए, क्योंकि सारे जो बड़े बड़े जिनके ऊपर मगरमच्छ करप्शन के इल्जामात हैं, अवाम देखें बिल बुला रही है ना, हम नहीं कह रहे, हम तो अवाम की बात कर रहे हैं। वो ये पार्टी के लीडरान, एमपीज, एमएनए, मिनिस्टर ये नहीं चाहते कि हम देखें एक बंदा बोलता है जी ये केस हम कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, वो कहता है जी आपके मैं सारे झूठ और पलंदे निकाल रहा हूँ, एक दूसरे को मीडिया के ऊपर ब्लैकमेल करके ताकि, और चोरी तो है सब में, ये नहीं है कि नहीं है, अगर करप्शन ने कुल्लम बता दिया है, ठीक है, कि रेंजर को आना चाहिए पंजाब में और पंजाब को साफ करना चाहिए। मैं बात कर रहा था लेकिन मलिक साहब ने मुझे नहीं किया छोड़ा। मैं चाहता हूं कि पूरी मुल्क में जितनी भी मसले मसाइल है वो पंजाब से आज हेड हो रहे हैं, ठीक है। जो तालिबान है या इधर उधर की जितने भी मसले मसाइल आपके हैं वो सारे एक सेफ कॉर्नर में जाके पंजाब में बैठे हुए हैं। अगर आप पंजाब को नहीं क्लीन करेंगे ये पाकिस्तान नहीं हो सकता। इनकी बात है कि देखें ये कहते हैं कि रेंजर को बुला लें, यार अब इनके काम देखें। नहीं वो तो कह रहे हैं असल में होना चाहिए ना, मसला ये है कि पार्टियां चाह ये रही हैं, होना चाहिए। बिल्ली के गले में घंटी कौन करना तो आपने गवर्नमेंट हो गया, अब तो घंटी आपके भाई जब आप करोड़ों रुपया बांटेंगे तालिबान के अंदर, जब तालिबान की नुमाइंदगी आपका लीडर करेगा तो कहां से नेशनल एक्शन प्लान कामयाब होगा? अपने दिल पे हाथ रखो। अभी रिश्तेदार मदरसे में नहीं पढ़ रहा यार, ये जो कुरान पढ़ रही है जो कुरान पढ़ रही है, जो मदरसे रेगुलेटेड हो चुके हैं, कुरान जो पढ़ रहे हैं आपकी जड़ आपकी तरफ से जो कुरान पढ़ रहे हैं हमारी हीरोज है, जो कुरान पढ़ रहे हैं जो हिफ्ज़ कर रहे हैं, जो कुरान पढ़ रहे हैं वो हमारी हीरोज है। इसको इस तरह दो से तीन मिनट की तक जो है ना टाइम रह गया। और मैं चाहता हूँ एक जो पैगाम आपने पाकिस्तान के हवाले से वो तमाम आप जो रहनुमा हैं वो दे दें, और एज ए मीडिया आप दे दें, तो एज ए पाकिस्तानी होने के नाते हमें एक पैगाम जो कि इस टेररिज्म के हवाले से यूनिटी का वो मैं चाहता हूँ दे दें। आप बात करना चाहूँगा इमरान नकवी साहब के स्कोरिंग प्लस गेम नहीं करनी चाहिए हमें, ठीक है। हमें नेशनल इंटरेस्ट के लिए, पाकिस्तान के लिए तमाम जमातों को बैठ के बिला तफरीक वो किस पार्टी से उनका तल्लक है, किस पार्टी से बैठ के इस नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर उन्हें बात करें, बात करके इसको प्रोसीड करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो स्कोरिंग पॉइंट है ना मीडिया पे आके, क्योंकि मीडिया भी अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ का हिस्सा बनता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ठीक, मैं ये छोटी सी बात ये करूँगा, आपने कहा था कि एक टॉपिक का हिस्सा होगा ये डोनाल्ड ट्रंप, वो हम नहीं डिस्कस कर सके। एक ज़माने में टोनी ब्लेयर उठा था और बुश, इस ज़माने मोदी और ट्रंप उठ के, ठीक है। यही नवाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए कि पनामा और ये ज़रबे अज़ब नेशनल एक्शन प्लान, ये अगर इन्होंने सही तरह डील ना किया ना, 2018 का इलेक्शन तो भूल जाए लेकिन पाकिस्तान बड़ा नुकसान में चले जाएगा। तो खुदा के लिए पाकिस्तान का सोचें। ठीक, मैं चाहूँ आप देखिए, मैं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए अब बहुत हो गया हमारे मुल्क के साथ, अवाम के साथ लोग मर रहे हैं, खुदारा इनको समझना चाहिए कि हमारी अवाम जो है इनके पैसे से चल रहे हैं हम, गाड़ियों के ऊपर सैर कर रहे हैं, प्रोटोकॉल ले रहे हैं, खुदारा आवाम के मसाइल को हल करें, पुलिस सिस्टम को सेट कर देना। ये सारे ये चाह रहे हैं कि जी रेंजर आ जाए, रेंजर भी इंसान ही है ना यार, क्यों इसका मतलब हम खुद कहते हैं कि रेंजर्स आ जाए, मतलब जो पुलिस के इदारे हैं वो ठीक नहीं है, उनको वर्दियां भाई उनका कलर चेंज करके उनमें डालें। ठीक है, सोर्सेस कम है। जी आप क्या पैगाम दें? जी आज के दिन मैं तो मीडिया को बिल्कुल जो है क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, मैं इनके अपनी मीडिया की भाई जो है इनको बिल्कुल खराज तहसीन पेश करता हूँ, बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं हमारे लिए, ठीक है। मसला जहाँ पे है, भाई साहब ने कहा, मलिक साहब ने, कि हमें जो है ना अगेन बैठना चाहिए। पहले से चीज़ें डिस्कस हुई है, हमारा नेशनल एक्शन प्लान जो है ना पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस पर अमल करना चाहिए, और बिल्कुल पंजाब में जो है ना रेंजर्स को भी इन होना चाहिए। और सबसे जो मेन मसला है ना, अगर हम अपनी पुलिस ठीक नहीं करेंगे कुछ भी ठीक नहीं होगा। पुलिस को ठीक करेंगे फिर आगे जाना बेहतरी नजर आएगी। और पाकिस्तान की आवाम को ये पता होनी चाहिए कि मसला कहाँ पे है, और इनको पाकिस्तान की आवाम को एक किस्म की डिमांड स्टार्ट करनी चाहिए कि
पंजाब को प्लीज स्टॉप कर। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान भी हमारा, पंजाब हमारा पाकिस्तान है, बिल्कुल पंजाब से हम प्यार करते हैं, पंजाब हमारा पाकिस्तान है और पाकिस्तान को प्लीज स्टॉप कीजिए। और मैं तमाम मेहमानान गिरामी का बहुत शुक्रगुजार हूँ और यकीनी तौर पे तमाम हम इस बात से तो मुत्तफिक हैं कि दहशतगर्दी जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से दहशतगर्दी हो रही है तमाम लोग जो हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके दिल जो है बहुत धड़कते हैं पाकिस्तान में, तो हम लोग तो यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान और फ़िक्रमंद हैं। लेकिन जो भी हुकूमत हो, भली वो नवाज शरीफ साहब की हो, इमरान खान साहब की हो, ज़रदारी साहब की हो या किसी भी पार्टी की हो, लेकिन पहला एजेंडा जो है दहशतगर्दी का ख़ात्मा होना चाहिए। और इसी के जिन कॉलर्स ने इसमें प्रोग्राम में हिस्सा लिया और उन्होंने कॉल किया और बहुत सारे जो कॉलर्स थे वो रह गए क्योंकि हमारी गुफ्तगू इस तरह से चल रही थी कि बहुत सारे कॉलर्स रह गए, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।